اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوحینا اور اوحینا وہی سے نکلا ہے، وہی بھیجی نا ہماری طرف، اور ہم نے وہی بھیجی الی طرف موسیٰ کی طرف، واخیہ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف، ان تبوا مہیا کرو لقومکما اپنی قوم کے لیے، بمصر مصر میں، بیوتن گھر، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف کہ مہیا کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر، وجعلوا اور بناؤ بیوتکم اپنے گھروں کو قبلۃً قبلہ رخ بناؤ، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین اور اے موسیٰ بشارت دو، خوشخبری دو مومنوں کو، وقالا اور عرض کی موسیٰ نے ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو ہی عطیتا بخشا ہے تو نے ہی فرعون کو، وملأہ اور اس کے سرداروں کو، اور عرض کی موسیٰ نے اے ہمارے پروردگار تو نے بخشا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو، زینتاً سامان آرائش، واموالاً اور مال و دولت، فی الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی میں، ربنا اے ہمارے رب، لیضلوا کیا اس لیے کہ وہ گمراہ کرتے ہیں، عن سبیلک تیرے راستے سے، اے ہمارے مولا کہ اس لیے کہ وہ گمراہ کرتے پھریں لوگوں کو تیری راہ سے، ربنا اے ہمارے رب، اطمس برباد کر دے، علی اموالہم ان کے مالوں کو، واشدد اور سخت کر دے، شدید کر دے، علی قلوبہم ان کے دلوں کو، فلا پس نہیں یؤمنون تاکہ وہ نہ ایمان لائیں، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب دیکھ نہ لیں عذاب کو، علیم دردناک عذاب کو، تاکہ وہ نہ ایمان لے آئیں جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد ہے اجیبت جواب دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بات مان لی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول کر لی گئی ہے، دعواتکما تم دونوں کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون کی، فاستقیما تم قائم رہو اپنے آپ کو، بس تم ثابت قدم رہو اسی بات پر، ولا اور نہ تتبعانی اور لا نہ تتبع اتباع کرنا پیچھے چلنا، سبیلا اس طریقے پر اس راہ پر، الذین وہ جو کہ لا یعلمون جاہلوں کا جو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبول کر لی گئی ہے تمہاری دعا، بس تم ثابت قدم رہو اور ہرگز نہ چلنا اس طریقے پر جو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ مصر میں بنی اسرائیل نے اپنی عبادت گاہیں تعمیر کی ہوئی تھیں جن میں وہ اکٹھے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت کلیم اللہ کی آمد کے بعد فرعون کے حکم سے ان عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا گیا، اور ان کے دینی اجتماعات پر بھی طرح طرح کی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اہل استبداد کا آج بھی یہی دستور ہے۔ ان حالات میں جب کہ ان کی عبادت کے مرکز کھنڈر بنا دیے گئے تھے، انہیں حکم دیا جا رہا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں ہی عبادت کر لیا کریں۔ قبلہ سے مراد یا تو مصلی ہے، یعنی اپنے گھروں کو ہی عبادت گاہ بنا لیں، یا اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے مکان تعمیر کریں جو قبلہ رخ ہوں تاکہ وہاں عبادت کرنے میں انہیں آسانی ہو اور سمت متعین کرنے میں انہیں تردد نہ ہو۔ بگڑے ہوئے حالات میں قوم کے حوصلوں کو بلند رکھنا از حد ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس کی قوت مدافعت جواب دے دیتی ہے۔ حق و باطل کے یہ کشمکش بڑی طویل اور صبر آزما تھی۔ فرعون کی خدائی کا ڈنکا بج رہا تھا اور بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کا کوئی امکان نہ تھا۔ اگر قدم قدم پر ان مجاہدوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جاتی تو وہ کسی وقت بھی حوصلہ ہار سکتے تھے، اس لیے خصوصی طور پر فرمایا کہ اے کلیم انہیں اپنے رب کریم کی نصرت کا یقین دلاتے رہو، انہیں بتاؤ کہ کامیابی کا صحرا یقیناً تمہارے سر بندھے گا اور فرعون کا جاہ و جلال تباہ کر دیا جائے گا۔
موسیٰ علیہ السلام عرصہ دراز تک فرعون اور اس کی قوم کو رشد و ہدایت کی دعوت دیتے رہے، لیکن بے سود آئے دن ان کے فسق و فجور میں اضافہ ہی ہوتا رہا اور ان کی سرکشی بڑھتی ہی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ازراہ تعجب بارگاہ ربوبیت میں عرض کی، اے ہمارے پروردگار، یہ آرائش و تجمل کے ان گنت ساز و سامان، یہ دولت و ثروت کی ریل پیل، کیا انہیں اس لیے دی گئی ہے کہ یہ رنگ رلیاں مناتے رہیں اور داد عیش دیتے رہیں، نہ تجھے یاد کریں اور نہ تیرے انعامات پر تیرا شکر ادا کریں؟ ان کے عشرت قدوں کے سایہ میں مجبور و مقہور انسانیت سسکتی رہے، کراہتی رہے اور انہیں کبھی ان کا خیال ہی نہ آئے۔ یہ نشہ دولت میں اتنے سرمست رہیں اور ان تاریک جھونپڑوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جہاں غربت اور فاقہ کشی نے اپنے ظالم پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ اب تو ان بے رحم ہاتھوں سے ظلم کی تلوار چھین لے، اے منتقم حقیقی۔ یہ انبار جو ہیں جنہوں نے انہیں بددماغ بنا دیا ہے، اب ان کو بسم کر دے، ان پر اپنا در رحمت ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ اب یہ اس لائق ہی کہاں ہیں کہ انہیں تیرے دامن کرم میں جگہ دی جائے۔ یعنی تو نے ان کو سامان آرائش بخشا اور انہیں دولت و فراوانی عطا کی، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے راہ ہدایت کو چھوڑ کر اپنے لیے گمراہی کا راستہ منتخب کیا۔ لیکن میں نے ترجمہ کرتے ہوئے امام رازی کے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ یہاں حمزہ استفہام مقدر ہے اور آپ از راہ حیرت و استجاب دریافت کر رہے ہیں۔ اگرچہ پیغام کا کام پیغام حق سنانا ہوتا ہے، بد دعا کرنا نہیں ہوتا، لیکن جب کسی قوم کی ہدایت کا امکان ہی باقی نہ رہے تو باذن الہی وہ بد دعا کرتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی، ان پر عذاب آئے گا جو ان کو اینٹ سے اینٹ ان کی بجا دے گا، لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے، تم ناواقف لوگوں کی طرح جلد بازی نہ کرنا۔